صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر گرتے ہیں۔ جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اسی سال آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، اسی لیے اس سال کا نام ہی پڑ گیا غم کا سال۔ اور دونوں بڑے بڑے حادثے اسی سال رونما ہوئے۔ ابو طالب نبی کو کوئی چوٹ پہنچاتا تھا تو ابو طالب کھڑے ہوتے تھے، نبی کو کوئی قبیلے اور قوم کے لوگ پریشان کرتے تھے تو ابو طالب مدد کرتے تھے۔ اور خدیجہ کا حال یہ تھا کہ جب کوئی پتھر نبی کے سر پہ مارتا تھا تو خدیجہ اس پتھر کو کی چوٹ کو اپنے اوڑھنی کے دامن کو پھاڑ کر نبی کے زخمی سر پر اس کی پٹی باندھتی تھی اور مرہم رکھتی تھی اور تسلی دیتی۔ ابو طالب بھی چلے گئے جو سب سے بڑا سہارا تھے، ادھر خدیجہ بھی چلی گئی جو حوصلہ بڑھاتی تھی، نبی اکرم کا قدم سے قدم ملا کر ساتھ دیتی تھی۔ جب خدیجہ کا انتقال ہوا تو جناب محمد رسول اللہ رو رہے تھے۔ جب خدیجہ کو دفن کیا جا رہا تھا اس موقع پر بھی نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور خدیجہ کی محبت کو آپ پوری زندگی اپنے دل سے کبھی نکال نہ سکے۔ او لوگو سنو، او لوگو سنو، کان کے پردے کھول کر سنو، جو لوگ دو دو بیویوں کے مالک ہیں اور بڑی بیوی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، بعد میں جو شادی کی چھوٹی عمر کی آئی اسی کو زیادہ سمجھتے ہیں، وہ کان کے پردے کھول کر سنیں۔ خدیجہ جیسی بوڑھی عورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش کر دیتی ہے، اتنا خوش کر دیتی ہے کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی محمد رسول اللہ دوسری شادی نہیں کرتے۔ جب تک خدیجہ زندہ رہی نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور ایک دن تو ایسا ہوا قربانی کا گوشت سامنے آیا، بقرعید پہ اونٹ کا گوشت سامنے آیا، حضرت عائشہ نے بھنی ہوئی بوٹی نکال دی، اس ہڈی میں گوشت لگا ہوا تھا، نبی اکرم سے کہا کھائیے۔ اللہ کے نبی نے ایسی پلیٹ اٹھائی، ایسی مٹی کا برتن، اس میں ہڈی میں لگا ہوا گوشت، آپ نے اس ہڈی کو اٹھایا اور ایسی آپ اپنے منہ تک لے جاتے ہیں لیکن واپس کر دیتے ہیں، پھر منہ تک لے جاتے ہیں پھر واپس کر دیتے ہیں، پھر منہ تک لے جاتے ہیں پھر واپس کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئی، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور آپ کے لیے میں نے تازہ تازہ گوشت بنایا ہے اور آپ رو رہے ہیں، کھا نہیں رہے ہیں، آج قربانی کے دن آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو یہی دکھانا تھا، آج آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ اور اس موقع پر اللہ کے رسول جو جواب دیتے حضرت عائشہ جیسی خوبصورت اور جوان عورت کے سامنے بھی فرماتے ہیں، عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، آج مجھے خدیجہ کی یاد ستا رہی ہے، کاش آج میری پیاری بیوی خدیجہ زندہ ہوتی تو آج وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، آج میری بیوی خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ کھانا تناول فرماتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اے اللہ کے نبی میں بار بار دیکھتی ہوں آپ اس بڑھیا کو نکال نہیں پا رہے ہیں دل سے، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھول جائیں، ہم جیسی خوبصورت عورتیں آپ کے پاس ہیں، ایک نہیں کئی بیویاں آپ کے پاس ہیں، جوان عورتیں آپ کے پاس ہیں، اور آپ اس 66 سال کی بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عائشہ زبان کو لگام دو، تم عائشہ خدیجہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی ہو۔ اے عائشہ خدیجہ میری وہ بیوی تھی جب ساری دنیا مجھے چھٹلا رہی تھی تو خدیجہ اکیلے میری تصدیق کر رہی تھی، جب ساری دنیا مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی، مجھے جادوگر کہہ رہی تھی، مجھے ساحر کہہ رہی تھی، مجھے مجنون کہہ رہی تھی، اکیلے خدیجہ میرے سامنے کھڑی تھی اور ساری دنیا کو جواب دے رہی تھی۔ میں نے راتیں گزاری ہیں، میں نے دن گزارے ہیں، میں نے گھنٹے سیکنڈ منٹ گزارے ہیں، رب کعبہ کی قسم محمد سچے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، جب ساری دنیا مجھے چٹلا رہی تھی اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب لوگ میرے سر توڑ رہے تھے اور پیشانی سے میرا خون ٹپک رہا تھا تو خدیجہ اکیلے میرے
سر پر خون صاف کر رہی تھی، پٹی باندھ رہی تھی اور مجھے تسلی دے رہی تھی۔ اے عائشہ میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں، اے عائشہ میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں۔ عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی اب آپ بتائیے یہ گوشت کب کھائیں گے؟ چلیے ٹھیک ہے، رو لیے، بڑاس نکل گئی، خدیجہ کی یاد آ گئی، لیکن اب بتائیے کہ گوشت کیسے کھائیں گے؟ فرمایا جب تک میری خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت نہیں پہنچ جائے گا میں بھی گوشت نہیں کھاؤں گا۔ پھر آپ نے ایک ایک کر کے خدیجہ کی جتنی سہیلیاں تھیں ان کو گوشت پہنچایا۔ میرے بھائیوں یہ منظر دیکھیے، یہ سکھایا ہے اس نبی نے اگر کسی کی بیوی عمر میں بڑی ہو تو وہ ویسے رہے جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے بھی محمد رسول اللہ کا کیسا دل جیتا تھا، اس بوڑھی عورت نے بھی محمد رسول اللہ کے کلیجے کو کیسے ٹھنڈا کیا تھا۔ خدیجہ کے انتقال پر نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک اور موقع تھا جب